حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ دین کی تکمیل کا اعلان اللہ رب العزت نے کر دیا۔ دین کے اندر، اسلام کے اندر نہ اب رتی برابر کمی کی جائے گی، نہ رتی برابر اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ جیسا خالص، مکمل، اکمل، کامل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا ہے، اور دین مکمل دینے کے بعد کائنات کے خالق، پوری دنیا کے مالک اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دین کے بارے میں، جس دین کا آج ہم لوگ پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، اس دین کے بارے میں خدا اپنی قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ کہیں سے ایک نقطے کی کسی طرح کوئی چینجنگ، 19-20 ایک بھی مسئلہ اس کے اندر داخل کرنے کی، یا کوئی ایک بھی چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ اس دین سے نکالنے کی اب کوئی پرمیشن، کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو شخص ایسا کرے گا وہ دین کا لٹیرا ہوگا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مذہب اسلام کا وہ دجال ہوگا، ڈاکو ہوگا، بے ایمان ہوگا۔ اگر اس دین کے اندر، اگر اسلام کے اندر کوئی شخص اپنے مائنڈ سے، اپنے دماغ اور ذہن سے اگر اس دین کے اندر ایک چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ کا بھی، چھوٹا سے چھوٹا اگر کوئی کام کو بھی اس کے اندر ایڈجسٹ کرے گا یا اس سے نکالے گا، وہ کائنات کا، دنیا کا سب سے بڑا بے ایمان اور ختم انسان کہلائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر پیدا ہوئے۔ جس مہینے میں آج ہم لوگ چل رہے ہیں، بڑے خوش قسمت، خوش نصیب ہم لوگ ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جب دنیا کے انسان کفر اور ضلالت، شرک اور بدعت، رسم اور رواج، ظلم اور بربریت کے آخری حصے تک پہنچ چکے تھے، ظلم اور بربریت کی انتہا ہو چکی تھی، بے ایمانی، جوا، شراب، ڈکیتی، چوری عام ہو چکا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج بڑا زور شور سے پکڑ چکا تھا، شراب عام ہو چکی تھی، بے ایمانی، یتیموں کا مال ہڑپنا یہ بالکل عام ہو چکا تھا۔ اپنے والد کے گزرنے کے بعد ماں کے ساتھ خود سگا بیٹا نکاح کرے، یہ رسم اور رواج پھیل چکا تھا۔ اتنے عجیب و غریب دور میں، اتنے پرفتن دور میں، اتنے خطرناک ماحول میں، مکہ کے وادی میں، آمنہ کے گود میں، عبداللہ کے گھر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا، اور اس بدعت کو، رسم و رواج کو، خرافات کو، جھوٹ کو، اور تمام باطل فرقے کے تمام عقائد کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے پوری فل پاور دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس مہینے کی برکت دیکھو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ نے حضور سے اس اسلام کے تمام کام کو،
تمام جو خواہش ہم اللہ رب العزت کی تھی، جو مرضی تھی، اسلام کے ایک ایک نقطے کو رسول اللہ کے ذریعے سے مکمل کروا دیا۔ اب اس کے اندر کچھ بھی چینجنگ، کمی بیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، اور تمام باطلوں کو، تمام ظلم و ستم کو، تمام عیوب کو، تمام خرافات کو، ہر طرح کے ظلم و ستم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا کر رکھ دیا۔ اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص منماجی کرے اور اپنے ذہن اور دماغ لگا کر کے اس دین کے اندر کوئی چیز داخل کرنے کی یا اس دین سے کچھ ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کرے۔ اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے شخص کو دجال کائنات کا، بے ایمان اور لٹیرا اور سب سے ختم انسان کہا جائے گا۔ اب یہ بتاؤ تم لوگ سوچ کر کے خود ہی، اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی پوری دنیا کے سب سے خوبصورت انسان، سب سے اچھے انسان، اللہ کا سب سے محبوب اور پیارا دلارا انسان پیغمبر کی روپ میں دنیا میں آئے، اسی مہینے کے اندر آئے۔ جو بدعت، جو رسم، جو رواج اور ابھی کے دور میں جو منمازی لوگ کر رہے ہیں، جو بددینی کا کھلے عام مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں اور اس کو دین اور ثواب کی چیز سمجھ رہے ہیں، ایسے بے وقوف جاہلوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں کہ یہ بتاؤ کہ 12 ربیع الاول کے نام پر تم نے جو دین کے اندر ایک بگاڑ پیدا کیا، دین کے اندر جو ایک خرافات کو جنم دیا ہے اور دین کے اندر جو ایک غلط چیز کو سٹا کر کے تم نے اس کو دین کا حصہ سمجھا ہے، جو چیزیں تم کر رہے ہو، جس طریقے کا بھی ہر علاقے، ہر محلے میں الگ الگ رواج رسم پکڑا ہوا ہے، کہیں جھنڈیاں لوگ چھوٹے چھوٹے لگاتے ہیں، کہیں جلوس نکالتے ہیں، اور کہیں جو اس کے جو ہے فاتحہ نیاز کا ایک انبار لگتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے اندر ٹھیلا ٹھیلا جلیبی ٹرانسفر ہوتا ہے، بولو غلط بول رہے ہیں، ہو رہا۔ ہمارے گاؤں کے اندر عام دنوں میں ایک بھی مٹھائی کی دکان نظر نہیں آئے گی، سب ادھیایا ہوا رہے گا۔ اب 12 ربیع الاول کے دن صبح ہی سے کئی دکانیں کھل جائے گی اور خریدنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوگی، اس قدر رش ہوگا خریدنے والوں کا کہ نارمل آدمی اگر خریدنا چاہے تو بڑا مشکل ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ آنکھوں دیکھا ہے نا۔ اب ان بے وقوفوں سے پوچھا جائے کہ جو آج کے ڈیٹ میں تم یہ خرافات کر رہے ہو، بے وقوفی کر رہے ہو اور اس کو دین اسلام اور ثواب سمجھ رہے ہو، یہ بتاؤ اتنا ایجوکیشن، اتنا تعلیم، اتنا گیان، اتنا سکھا محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ودیارتھیوں کو یعنی صحابہ کرام کو تھا یا نہیں تھا؟ جواب کیا ملے گا؟ یار ہم ان کے سامنے کیا ہیں؟ کہاں وہ اور کہاں میں؟ یار ان کا کیا کہنا، وہ خود رسول پاک سے ڈائریکٹ پڑھے، ہم تو انڈائریکٹ بھی نہیں، کتنے انڈائریکٹ جائیں گے، اور وہ ڈائریکٹ براہ راست فیس ٹو فیس اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی آنکھوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، ان کی بات کو سنا، اور وہ ودیارتھی، وہ طالب علم، وہ شاگرد کوئی مائی کا لال ایک بار بھی، ایک ٹائم بھی، ایک دن بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے جو خرافات ہم لوگوں میں ہو رہا ہے کہ اس صحابہ نے کیا ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ہم لوگوں کا من گھڑت یہ رواج ہے، یہ ہم لوگوں نے دین کے اندر ایک نئی چیز ٹھوسنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، دور دور کا کوئی رشتہ نہیں۔ جو بھنگڑے آج ڈالے جا رہے ہیں، جو ربیع الاول کے نام پر جو بدعت کیا جا رہا ہے، گھر گھر جو بھی شکل علاقے میں ہو رہے ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی اتنی باتیں؟ اب جو شخص کرے گا
وہ شخص کھلے عام صاف لفظوں میں کہا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی ان آیات، قرآن کی ان آیات، اللہ کا اس کلام، اللہ کا یہ فیصلہ، خدا پاک کے اس قانون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج اس وقت آپ کے اوپر اسلام کے سارے قوانین، سارے قاعدے، سارے مسائل مکمل کر دیے۔ اب میں آپ کے اس دین، اس مذہب اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ اب اس کے اندر ایک نقطہ کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ یہ مہر کے صاف خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ آج جو کام ہو رہا ہے ربیع الاول کے نام پہ، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی، جانکار لوگ بھی پرمپرا کے چکر میں مر رہا ہے کہ ہماری ساس کرائی تھی 12 ربیع الاول کو، یہ سب کام ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہمارے سسور کرائے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہمارے باپ دادا سب دن کیے تھے، کرائے تھے اور کراتے رہے، تو ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ ایسے بے وقوف 12 ربیع الاول کے موقع پر عام طور پر پرمپرا کے چکر میں مارا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھا؟ وہ یہ دیکھ رہا کہ ہمارے پروجوں نے جو کیا ہے ہم ان کی ونشج چھوڑ کیسے دیں گے؟ اب دیکھو، اگر غلط چیز باپ داداؤں نے کیا ہے تو ہم اس لیے اس کو لے کے ڈھوتے رہیں گے کہ بھائی ہمارے باپ داداؤں نے کیا، ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہمارے باپ دادا جوا کھیلتے تھے، ہم کیسے ان کی ونشج چھوڑ دیں گے؟ ہمارے پروج نے اتنا زبردست جوا کھیلا، ہم کیسے ان کی ونشج چھوڑ دیں گے؟ اچھا لگے گا؟ میرا باپ دادا سے تاڑی شراب پیتے آیا ہے اور ایک نہیں انیک پاسی کو اپنے گھر پہ رکھتا تھا اور ان کا پرسنل باڈی گارڈ تھا، ان کا خادم تھا، خادم خاص تھا، اور میں اس ادا کو، اپنے باپ داداؤں کے اس خوبصورت چال کو کیسے چھوڑ دوں؟ بتاؤ، اس کو بے وقوف، پاگل، احمق انسان نہیں کہے گا کہ یار تمہارے باپ دادا تو رانگ نمبر میں پھنسے ہوئے تھے، غلط راستے پہ تھے، تو تمہیں تو چاہیے باپ دادا کے لیے بھی دعا کرتا، خود بھی توبہ تلہ کرتا۔ تو اوریجنل بے وقوف نکلا۔ رانچی میں بھی تمہارا کوئی ایڈمیشن ہونے والا نہیں ہے، کوئی بیڈ خالی نہیں ہے اس ہاسپٹل میں۔ تو اتنا بڑا بربک نکلا کہ باپ داداؤں نے جو غلطی کیا ہے اس غلطی کو دلیل سمجھ کر کے اس پہ عمل کیے جا رہے ہو۔ ہم آج 12 ربیع الاول منانے والے اور ربیع الاول کے مہینے میں جس طریقے کا بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، بدعت، خرافات، رسم و رواج کو پھیلائے جا رہے ہیں، ان سارے لوگوں سے یہی کہیں گے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، ایک جھلک، ایک نظر ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی زندگی کو پلٹ کے دیکھ لیجئے، کیا یہ کام ان لوگوں نے کیا تھا؟ بے وقوف لوگ یہ ثابت کرنے لگ گئے ہیں ہمیں رسول اللہ آئے اس مہینہ میں، جو سارے خرافات، رسم و رواج، بدعت، سود اور چغل خوری، غیبت، زنا، بدکاری، ظلم و ستم، سب کو مٹا کے امن اور شانتی، بھائی چارہ کو پھیلایا ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت کے خوشی میں ہم آج عید میلاد النبی منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، تہوار منا رہے ہیں، بڑھیا بڑھیا کھانا ٹھوس رہے ہیں، کھا رہے ہیں، فتیا نیاز کے نام پہ دیکھ کے دیکھ چل رہے ہیں، بانٹا جا رہا ہے، اڑایا جا رہا ہے، پھر میلہ ٹھیلا، پھر رش، اور پھر بھیڑ بھڑکا، پھر عورت اور مردوں کا خلط ملط آپس میں، یہ سب کر رہے ہیں۔ ان کی بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ آپ جو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں حضور آئے اس لیے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ ان احمقوں سے کوئی یہ بتائے، بے وقوفوں سے، تم سے زیادہ تھے یا نہیں تھے صحابہ کرام حضور سے محبت کرنے والے؟ تم بہت بڑے عاشق نکلے نہیں، تم بہت بڑے سچے پکے چاہنے والے نکلے۔ اس کو پوچھا جائے گا منہ آئینہ میں دیکھا ہے؟ ارے تمہارا منہ کیسا لگتا، منہ دیکھا کبھی آئینے میں؟ بے وقوف اتنا بھی سوچتا کہ کتنا 100% صحیح انسان پیغمبروں کے بعد صحابہ کرام، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور صحابہ کیسے تھے؟ ایک کافر نے سولی پہ لٹکا دیا
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शागिर्द को और कहा कि तुझे छोड़ दूंगा मगर एक शर्त है कि तुम ये बता दो कि मुझे छोड़ दीजिए, अब मेरे नबी को मेरी जगह पे फांसी पे लटका दीजिए, इतना बोल दो तो तुम्हें छोड़ देंगे। उस शख्स ने कहा, ओ बेईमान दज्जाल, कायनात का गलीज तरीन इंसान, तुम क्या समझते हो मौत के डर से मैं अपने दीन इस्लाम से मुकर जाऊंगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को ठुकरा दूंगा? तो ये बात बोलता है, फांसी की बात करता है। अरे जालिमों सुनो, मेरे जिंदा रहते हुए पर मेरे नबी के तलबे में कांटा चुभ जाए, हम तो इसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तू फांसी का बात करता है बेईमान। मोहब्बत नहीं थी साहबा को, आज के लोगों को मोहब्बत हो गई है, इसी मोहब्बत में ये सब काम हो रहा है। ये जो किए जा रहे हैं रबीउल अव्वल में, ये मोहब्बत है, हुजूर आए उसकी मोहब्बत है। उन बेवकूफ़ से कहा जाए यार तुमसे बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले गुजरे, किसी ने नहीं किया। ये जो काम तुम कर रहे हो रबीउल अव्वल में, ये किसी ने नहीं किया। तो खैर, एक तो ये है कि सुनेंगे भी, समझेंगे भी, लोगों को बताने का रिश्तेदारों में भी कोशिश करेंगे। ये तुम पढ़ रही है ना, तुम ही संभल पाएगी, या तुम पढ़ रहे हो ना तो बेटा तुम ही संभल पाओगे। बाकी जो होंगे ना वो फिर तुम्हारे साथ बैर रखेंगे, वो कहेंगे ये देखो ये क्या बोल रहा, इतना दिन से करते आए और आज भैया मना कर रहा है नहीं करो, आज इतना दिन से करते आए आज आप ही बोल रही है नहीं करना चाहिए, बोलो मना करेगा ना। ये तुम अगर कम अज कम तुम लोगों से हमारी गुजारिश है कि तुम लोग पढ़ करके विरोध तो कर सकते हो, बुराई का तो विरोध तो कर सकते ना। ये गलत है जो हो रहा बारे रबीउल अव्वल पे, जो किया जा रहा है टोले में, महल्ले में, इलाके में, हम इसके सख्त कट्टर विरोधी हैं। बोलो बाप माँ को, ये काम हमारे बस का है कि नहीं? अमानतुल्लाह खान, ये तो हमारे बस का है ना। हमारे बस का जो नहीं है वो ना कर सके तो अल्लाह माफ़ करेंगे, लेकिन जो मेरे बस का है कम अज़ कम उसकी मुखालफत तो कर देंगे, बल्कि उसके साथ खाने में, पीने में, घूमने में, मेला में, जुलूस में साथ साथ हो करके तुम बेवकूफ़ साबित क्या कर रहे हो? हम भी खुश हैं इस काम से, अच्छा काम है, इसलिए इन कामों को छोड़ देना चाहिए। हमारे नबी के आने की खुशी कायनात में किसको नहीं होगा? हर इंसान को खुशी है, हर इंसान को खुशी है। रहमतुल लिल आलमीन जो बन के आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जो बन के आए, अल्लाह ने इनको रहमतुल लिल आलमीन का ताज जो पहनाया, तो पूरी दुनिया के इंसान को खुशी है। लेकिन खुशी मनाने का कंडीशन, स्टाइल, अंदाज अलग अलग होना चाहिए। हमारे नबी आए, हमें बहुत खुशी है, हमारे नबी आए, दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हम से वो खुश कब होंगे? जब हम उनकी बात मानेंगे तब ना। उनकी बात नहीं मानेंगे, अपनी बात उन पे थोपेंगे तो वो खुश होंगे। कहते हैं कि हमें नबी के आने की बड़ी खुशी है, हम खुशियाँ मनाते हैं इस महीने में, खाने पकाने, जुलूस और लंगर, पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब करके हम साबित क्या करते हैं? हम खुश हैं, हम खुशियाँ मना रहे हैं। उसको बोलो खुश ऐसे नहीं होता है। आने वाले मेहमान खुश कब होंगे? जब मेज़बान मेहमान की बात भी मानेगा तब।